ایک طرف عقل اور عشق کا مارکا ہے اور دوسری طرف شہزادہ دل اور شہزادی حسن کا۔ عقل مغرب کا بادشاہ ہے اور عشق مشرق کا بادشاہ ہے۔ عقل کا ملک یونان ہے، حسن عشق کی بیٹی ہے اور شہزادہ دل عقل کا بیٹا ہے۔ شہزادہ دل جب بڑا ہوتا ہے تو بادشاہ عقل اسے شہر تن یعنی شہر بدن کا وارث بنا دیتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے جب دل کا دوست اسے آب حیات کا قصہ پڑھ کر سناتا ہے۔ شہزادے دل کو آب حیات کا ذکر سن کر اسے حاصل کرنے کی لگن لگتی ہے، یعنی وہ اسے پانے کی تمنا کر بیٹھتا ہے اور اس کے پیچھے ایسا دیوانہ ہوتا ہے کہ سب کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ آخر اس کا دوست جاسوس نظر اس کی تلاش میں نکلتا ہے اور رستے میں ایک خوش منظر اور خوشحال شہر اسے نظر آتا ہے جس کا نام عافیت ہے اور اس کے بادشاہ کا نام ناموس ہے یعنی کہ عزت۔ وہ بادشاہ ناموس سے ملاقات کرتا ہے اور اپنے سفر کا مقصد بیان کر کے اس سے رہنمائی کا طالب ہوتا ہے۔ بادشاہ ناموس کہتا ہے کہ آب حیات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف من گھڑت کہانی ہے۔ اصل آب حیات انسان کی آبرو یعنی کہ عزت ہے۔ جاسوس نظر مایوس ہو کر آگے بڑھتا ہے۔ چلتے چلتے ایک عظیم الشان پہاڑ کے قریب پہنچتا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس پہاڑ کا نام زاہد ہے اور ایک بوڑھا جس کا نام رزق ہے اس کا آشیانہ ہے، اس کا گھر ہے۔ شہزادے دل کا دوست نظر اس کی خدمت میں حاضر ہوا، آب حیات کا پتہ پوچھا۔ اس نے کہا کہ آب حیات دنیا میں کہاں، وہ تو جنت میں ہے۔ ہاں، اگر اسے تلاش کرنا ہے تو عاشقوں کے آنسوؤں میں اس کو تلاش کرو۔ یہ بات بھی اس کے دل کو نہ لگی اور وہ وہاں سے مایوس ہو کر آگے چلا تو ہدایت نام کا ایک شہر اس نے دیکھا جس کے بادشاہ کا نام ہمت تھا، اور اس بادشاہ نے اسے کچھ ہمت بندھائی اور آب حیات کا پتہ بتایا کہ کوکاف کے ایک شہر جس کا نام شہر دیدار ہے، اس میں ایک باغ ہے اور اس باغ کا نام رخسار ہے، اور اس باغ میں ایک چشمہ دہن ہے، اسی چشمے میں آب حیات ہے جس کی تجھے تلاش ہے، اور ایک سفارشی خط اپنے بھائی کامت کے نام دیا اور یہ بھی کہا کہ وہاں پہنچنا بہت دشوار ہے۔ شہر دیدار کا ایک نگہبان ہے اور اس کا نام رقیب ہے، وہ کسی غیر آدمی کو وہاں گھسنے نہیں دیتا، اور جب نظر وہاں پہنچا تو نگہبانوں نے اسے قید کر لیا اور رقیب کے پاس لے گئے۔ رقیب بہت بگڑا، غصہ ہوا اور کہا تو یہاں کیسے آیا؟ نظر نے جب دیکھا جان کا خطرہ ہے تو کہا میں بہت بڑا حکیم اور کیمیا ہوں۔ رقیب کو لالچ نے گھیرا اور سونے کی طمع میں اسے بڑی خاطر سے اپنے پاس رکھا۔ جب سونا بنانے کی فرمائش کی تو نظر نے کہا کہ بعض دوائیں شہر دیدار میں ملتی ہیں، وہاں لے کر چلو گے تو میں سونا بنا دوں گا۔ وہاں گیا تو کامت سے ملاقات ہو گئی، ہمت کا خط دیا اور اس کی مدد سے چھپ کر رقیب کے پنجے سے رہائی پائی اور شہر دیدار کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ جب رخسار کے گلزار میں پہنچا تو دل باغ باغ ہو گیا، یعنی کہ وہ بہت خوش ہوا۔ شہزادی حسن کی ایک سہیلی تھی جس کا نام لٹ یعنی کہ زلف تھا، وہاں سیر کرنے آئی ہوئی تھی۔ اس کی نظر جب نظر پر پڑی تو بہت برہم ہو کر بولی کہ تو کون ہے اور یہاں کیسے آیا ہے؟ وہ بیچارہ گھبرا گیا اور بہت منت اور عاجزی کی اور کہا میں مصیبت زدہ ہوں، یہاں تک آ گیا تھا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ بیچاری زلف کو اس پر ترس آیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ رخصت کرتے وقت اسے اپنے کچھ بال دیے اور کہا جب تجھ پر کوئی مصیبت آئے تو یہ بال آگ پر رکھ دینا، میں فوراً تیری مدد کو آ جاؤں گی۔ زلف سے رخصت ہو کر وہ پھر شہر دیدار کی طرف چلا اور تھوڑی دیر میں رخسار کے گلزار میں پہنچ گیا۔ وہاں کا نگہبان اس کا نام غمزہ تھا۔ غمزہ نظر کا بھائی تھا لیکن وہ دونوں بچپن میں جدا ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے۔ غمزے نے جو غیر شخص کو گلزار میں دیکھا تو فوراً جھپٹ کر اسے گرفتار کر لیا اور قتل کرنا چاہتا ہی تھا کہ اس کی نظر بازو پر پڑے ایک تعویذ پر پڑ گئی۔ ان کی ماں نے بچپن میں نشانی کے طور پر دونوں کی بازوؤں پر ایک تعویذ باندھا تھا جس میں ایک پتھر جڑا تھا۔ دیکھتے ہی وہ نظر سے لپٹ کر رونے لگا۔ دونوں بھائی ملے، نظر نے اسے اپنا حال احوال سنایا۔ غمزہ حسن کا دوست تھا اور اسے حسن کے پاس لے گیا، یعنی کہ شہزادی حسن کے پاس۔ شہزادی حسن کے پاس ایک نہایت خوش رنگ بیش قیمتی پتھر تھا جس پر ایک خوبصورت سی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس نے پرکھنے کے لیے نظر کو دکھایا تو نظر حیران رہ گیا کیونکہ وہ تصویر شہزادے دل کی تھی۔ یہ سنتے ہی شہزادی حسن
شہزادے دل پر عاشق ہو گئی۔ نظر نے کہا کہ دل کو آب حیات کی بڑی جستجو ہے اور وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ مل جائے تو میں دل کو تمہارے پاس لے آتا ہوں۔ شہزادی حسن نے اپنے غلام جس کا نام خیال تھا اس کو نظر کے ساتھ بھیجا اور ایک یاقوت کی انگوٹھی اس کو دی جس میں آب حیات کے چشمے کی مہر تھی۔ خیال اور نظر شہر بدن میں پہنچ کر دل سے ملتے ہیں۔ شہزادے دل کو جب یہ حال معلوم ہوا اور خیال حسن کی تصویر کھینچ کر دل کو دکھاتا ہے تو شہزادہ دل ہزار جان سے شہزادی حسن پر عاشق ہو جاتا ہے، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ آخر نظر کے مشورے سے شہر دیدار کے سفر کا ارادہ کرتا ہے۔ دل کے باپ بادشاہ عقل کا ایک وزیر ہے جس کا نام وہم ہے۔ وہ اپنے آقا کا بڑا خیر خواہ تھا۔ جب اسے یہ خبر ہوئی تو اس نے فوراً بادشاہ کو ساری باتیں جا کر بتا دی اور کہا، نظر جو شہر سے غائب تھا ایک خانہ خراب خیال کو اپنے ساتھ لایا ہے اور دونوں شہزادے دل کو شہر دیدار کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ ضرور کوئی فتنہ پیدا کریں گے، ملک میں خلل ڈالیں گے، برباد کر دیں گے۔ ابھی بادشاہ عشق سے صلح ہوئی ہے، باہم کولو قرار ہوئے ہیں، اگر کوئی لڑائی ہوئی تو بہت برا ہوگا۔ بادشاہ عشق بہت طاقتور ہے اور اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ بادشاہ عقل اس خبر کو سنتے ہی سخت پریشان ہوا اور وزیر وہم کے مشورے کے مطابق دل اور نظر دونوں کو قید کر دیا اور پہرے بٹھا دیے۔ یاقوت کی وہ انگوٹھی جو شہزادی حسن نے شہزادے دل کو اپنی عشق کی نشانی کے طور پر بھیجی تھی، کسی مصلحت سے شہزادے دل نے اسے اپنے دوست نظر کو دے دی تھی۔ اس انگوٹھی کی یہ خاصیت تھی کہ جو کوئی اسے منہ میں رکھ لے تو سب کی نظروں سے غائب ہو جائے، وہ سب کو دیکھے لیکن اسے کوئی نہ دیکھے۔ اس انگوٹھی کو منہ میں رکھ کر بادشاہ کی قید سے باہر نکل آیا اور شہر دیدار کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا پہنچا۔ سیر کرتے کرتے رخسار کی گلزار میں سے گزر ہوا۔ وہاں ایک چشمہ جسے آب حیات کہتے تھے، اسے دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس پانی کا ایک گھونٹ پی لے کہ انگوٹھی منہ سے نکل کر چشمے میں جا کر گر گئی اور آب حیات کا چشمہ نظر سے غائب ہو گیا، کیونکہ انگوٹھی کی خاصیت تھی کہ وہ جہاں بھی جائے اسے غائب کر دیتی ہیں۔ اتنے میں رقیب کی نظر اس پر پڑی۔ وہ پہلے ہی طاق میں تھا، فوراً ہی جا کر نظر کو جکڑ لیا اور باندھ لیا اور گھر لے جا کر قید کر لیا، اور اس کے نتیجے میں وہ سخت پریشان ہوا نظر بیچارہ کہ ایک دن لٹ کے بالوں کا خیال آیا۔ ایک دو بال لے کر اس نے آگ پر رکھے، بالوں کا آگ پر رکھنا تھا کہ فوراً وہاں لٹ آ پہنچی، حال پوچھا اور ایک حکمت سے قید میں سے چھڑایا، یعنی کہ نظر کو اس نے قید سے آزاد کروا لیا اور شہر دیدار اور رخسار کے گلزار کے رستے پر ڈال دیا، وہاں پر چھوڑ دیا۔ نظر وہاں پہنچ کر شہزادی حسن سے ملا۔ وہ فراق کی ماری تو انتظار میں ہی بیٹھی تھی۔ جب نظر کی زبانی سب حال معلوم ہوا تو وہ بہت مایوس ہوئی اور غمزہ کو بلا کر کہا، تم اور نظر دونوں جاؤ اور جس طرح بھی ہو سکے تدبیر سے، حکمت سے، جادو ٹونے سے شہزادے دل کو یہاں لے آؤ۔ اب نظر اور اس کا بھائی غمزہ تجربہ کار آدمیوں کو لے کر شہر بدن کی طرف روانہ ہوئے کہ نظر جس وقت بادشاہ عقل کی قید سے بھاگا تھا تو عقل کو اسی وقت کھٹکا ہوا تھا کہ یہ جا کر کچھ نہ کچھ فساد برپا کرے گا، اسی لیے اس نے پہلے ہی سرحد کے سرداروں کے نام احکامات جاری کر دیے تھے کہ نظر قید سے بھاگا ہوا ہے اور اسے ملک سے باہر نہ جانے دیں، جہاں ملے قید کر لیں۔ رزق کا بیٹا جو کہ جس کا نام توبہ تھا اسے بھی عقل نے تاکیدی احکامات بھیجے تھے۔ جب نظر اور غمزہ چلتے چلتے قلعے کے پاس پہنچے تو نظر کے لشکر کے لیے جو پہاڑی تھی وہاں پر توبہ اپنا لشکر لے کر پہلے سے موجود تھا، اور توبہ نے جب انہیں دیکھا تو فوراً لشکر پر چڑھائی کر دی۔ وہ دونوں بڑی دلیری اور جگری کے ساتھ توبہ کے لشکر سے لڑے اور توبہ کو مار بھگایا۔ یہاں سے چل کر وہ قلندروں کے بھیس میں شہر عافیت کی طرف چلے اور وہاں کے بادشاہ ناموس سے ملے۔ اس پر کچھ ایسا جادو چلایا کہ وہ تخت و تاج چھوڑ کر وہ بھی فقیر ہو گیا۔ ادھر توبہ شکست کھا کر بادشاہ عقل کی خدمت میں حاضر ہوا، جو کچھ اس پر گزری تھی سب کہہ دیا۔ بادشاہ نے غمزہ کی یہ صفاقی دیکھی تو شہزادے دل کو طلب کیا، قید سے رہا کیا اور غمزہ کی بیداری کا قصہ سنایا اور نہایت دل سوزی سے موقع کی اونچ نیچ کو سمجھایا اور کہا کہ شہزادی حسن کا لشکر بہت شفاق ہے، اس میں وفا نہیں ہے۔
تم اگر ان دغابازوں کی باتوں پر جاؤ گے تو اپنا ملک کھو دو گے۔ ہماری بات سنو، ہمارا لشکر حاضر ہے، اسے لے کر شہر دیدار کی طرف چلے جاؤ۔ اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، عورت کی ذات بہت مکار ہوتی ہے، نامعلوم اس عشق کے پردے میں کیا گل کھلائے۔ شہزادے دل کو بھی یہ بات پسند آئی اور سمجھا کہ اگر غالب آیا تو شہزادی حسن اپنی ہے، اور جو مغلوب ہوا یعنی غلام ہوا تو معذوری ہے۔ بادشاہ عقل کی باتوں سے عشق کا ولولہ دھیما پڑ گیا۔ غرض بادشاہ عقل کے سپہ سالار جس کا نام صبر تھا، شہزادے دل نے اسے اپنے ساتھ لیا اور لاؤ لشکر لے کر شہر دیدار کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ ساتھ والے خبر لائے کہ اس جنگل میں جگہ جگہ ہرن ہیں اور وہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ شہزادہ دل یہ بات سن کر بےتاب ہوا، شکار کا شوق سر پر سوار ہوا، تیر کمان لے کر ہرنوں پر گھوڑا ڈالا، اور اصل میں وہ ہرن نہیں تھے، وہ غمزے کا لشکر تھا، بھلا انہیں کون پکڑ سکتا تھا۔ جب شہزادہ دل قریب آتا تو وہ آگے نکل جاتے۔ بادشاہ عقل کو خبر ہوئی تو محبت نے جوش مارا اور وہ بھی اسی طرف روانہ ہو گیا۔ دونوں ہرنوں کے پیچھے چلے اور نظر اور غمزہ انہیں دھوکہ دے کر شہر دیدار کے پاس لے آئے۔ شہزادی حسن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا کارنامہ سنایا۔ یہ سب سن کر شہزادی حسن باغ باغ ہو گئی۔ اب سوچ یہ پڑی کہ عقل بادشاہ جو لشکر لے کر آ رہا ہے، کیا تدبیر کی جائے کہ اور اس آفت کو ٹالا جائے، اور یہ طے پایا کہ شہزادی حسن اپنے باپ کو اطلاع دے کہ وہ کسی طرح جتن کر کے اس بلا کو ٹالے۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ کو ایک خط لکھا کہ میرا ایک وفادار غلام جس کا نام خیال ہے مدت سے غائب تھا، اب معلوم ہوا کہ بادشاہ عقل نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ ہم نے طلب کیا تو وہ بہت برہم ہوا اور اب بادشاہ اپنا لشکر لے کر یہاں پر آ رہا ہے۔ جب بادشاہ عقل نے یہ خط پڑھا تو وہ طیش کے مارے سخت غصے میں اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ عقل کی یہ مجال کہ وہ اس سرزمین پر قدم رکھے۔ بادشاہ عقل دیوانہ ہے جو عشق سے لڑنا چاہتا ہے۔ غرض بادشاہ عشق نے اپنے بہادر سپہ سالار مہر کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ عقل یہ فوج دیکھ کر بہت پریشان ہوا، بیٹے کی نالائکی اور اپنے عمل پر بہت پچھتایا۔ اب لڑائی شروع ہو گئی۔ غمزہ نے بادشاہ عقل پر حملہ کیا اور خوب دو ہاتھ ہوئے۔ عقل کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ دوسرے قامت نے عقل کے لشکر پر قیامت برپا کر دی۔ تیسرے دن رات کو زلف نے بہت زیادہ تباہی مچائی، سوتے ہوں کو بچھاڑا۔ اتنے میں نسیم پہنچی اور اس نے شہزادے دل کو بہت ڈھارس بندھائی اور پے در پے حملوں سے لشکر میں کھلبلی مچا دی، زلف کو بھگا دیا اور بادشاہ عشق کا لشکر تیتر بیتر ہو گیا۔ شہزادی حسن کو جب یہ خبر ملی تو وہ بہت گھبرائی۔ اپنے ایک مشیر جس کا نام خال تھا اس سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کوکاف میں تیری ایک ہمزاد ہے، بڑی چتر اور دلیر ہے، حسن و جمال میں بھی لاجواب ہے، وہ آ گئی تو تیرا بیڑا پار ہے۔ حسن نے کہا وہ کوکاف میں اور میں یہاں، اس کے آنے تک تو یہ کام تمام ہو جائے گا۔ خال نے کہا یہ کوئی مشکل نہیں، میرے پاس عنبر کا ایک دانہ ہے، ابھی آگ پر رکھتا ہوں، چٹکی بجاتے میں آ جائے گی۔ خال نے ایسا ہی کیا اور حسن کی ہمزاد فوراً آ پہنچی۔ حسن اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی، گلے ملی اور اپنی ساری داستان سنائی۔ ہمزاد نے کچھ سوچا، اس کے بعد کہا ڈرو مت، بادشاہ عقل کیا چیز ہے، وہ ہمارے حملے کی کیا تاب لا سکتا ہے۔ حسن کی ہمزاد نے اپنا ناز، غمزہ، شیوا، نخرہ اور سپہ سالار مہر کی مدد کو بھیجا۔ حسن کے پاس ایک باکمال تیر انداز بھی تھا جس کا نشانہ کبھی خطا نہ ہوتا تھا اور اس کا نام حلال تھا۔ اسے بھی حسن نے سپہ سالار کی کمک میں بھیجا۔ جب یہ پہنچے تو سپہ سالار کا پلڑا بہت بھاری ہو گیا۔ حلال عقل کے لشکر پر جا پڑا، صفوں کو درہم برہم کرتا ہوا اندر گھستا ہوا چلا گیا اور شہزادے دل کے پاس جا پہنچا اور انجان پنے میں ایسا تیر مارا کہ شہزادہ دل گھوڑے پر سے زمین پر آ گرا۔ مارنا کسے چاہتا تھا اور لگ کسے گیا، قضا پر کسی کا بس نہیں چلتا، موت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے۔
بادشاہ عقل نے جو یہ دیکھا تو اس کے حواس جاتے رہے، وہ سخت پریشان ہوا، سارا لشکر ادھر ادھر فرار ہو گیا۔ عقل بیچارہ مارا مارا پھرا اور اسے کہیں ٹھکانہ نہ ملا۔ ادھر فتح کے شادیانے بجنے لگے، شہزادی حسن ہزار ہزار شکر بجا لائی۔ بادشاہ عقل کو پاس نہ دیکھا تو شہزادی حسن کے خدمتگاروں نے شہزادے دل کو گرفتار کر لیا اور شہزادی حسن کے پاس لے آئے۔ حسن کی نظر جو اس پر پڑی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور دل سے آہ نکلی، وہ بےتاب ہو گئی، مارنے والوں کو کوسنے دینے لگی اور خدمت گزاروں پر آفت برپا کر دی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ خاموش رہی مگر دل کو لگی ہوئی تھی۔ اپنی دائی ناز کو بلایا اور بے قراری اور بےتابی کا حال سنایا۔ دائی نے کہا، جلدی اچھی نہیں، مصلحت سے کام لینا چاہیے، ورنہ اس میں بڑی بدنامی ہوگی۔ مناسب یہ ہے کہ رخسار کے گلزار میں ایک کنواں ہے جسے چاہے دکن کہتے ہیں، کچے سونے کا بنا ہوا ہے اور اس میں سواد بھی بہت اچھا ہے۔ فی الحال دل کو وہاں بند رکھا جائے۔ دل بیچارہ یہاں گرفتار، ادھر حسن بے قرار۔ آخر شہزادی حسن سے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنی سہیلی جس کا نام وفا تھا، جو سپہ سالار مہر کی بیٹی تھی، بلا کر اپنے درد کی داستان بیان کی اور کہا کہ شہزادے دل سے ملنے کی کوئی تدبیر کرو۔ وفا نے کہا، میرے خیال میں ایک بات آئی ہے کہ شہر میں ایک باغ ہے اور اس باغ کا نام آشنائی ہے۔ اس میں ایک چشمہ ہے، جیسا چشمہ آب حیات ہے۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک چھجا ہے جس پر غمزے کے بادل چھائے رہتے ہیں اور ناز کے موتی برستے ہیں۔ اس چھجے میں 2 کالی کالی کھڑکیاں ہیں، جو ان کھڑکیوں کو کھول کے داخل ہو تو وصال کی لذت پائے، یعنی کہ مل جائے۔ شہزادی حسن نے منت سے کہا کہ اگر تو یہ کر سکتی ہے تو اللہ جلدی کر، اور ساتھ ہی زلف کو یہ حکم دیا کہ دل کے بیچ سے سب راستے کھول دے اور چاہے دکن سے باہر نکال لا۔ زلف اور ناز ادا سے اکڑتی لچکتی گئی، دل کو باہر نکال لائی۔ اتنے میں وفا بھی آ پہنچی، دل سے گھل مل کر باتیں کرنے لگی، بہت کچھ دلاسا دیا اور کہا، شہزادی حسن نے جو تجھے بند رکھا ہے اس میں اس کی مجبوری تھی، باپ کا ڈر اور لحاظ تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو تیری جان چلی جاتی۔ شہزادی حسن نے تیرے ساتھ بڑی مروت اور عنایت کی ہے، تجھے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ غرض وہ اسی طرح کی میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہی، جس سے شہزادے دل کی جو محبت تھی سوئی ہوئی وہ دوبارہ جاگ گئی۔ شہزادہ دل کنویں سے نکل کر باغ میں جو آیا تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ وہ بہت دنوں کا تھکا ہوا تھا، پھولوں کی کیاری میں پڑ کر سو گیا۔ شہزادی حسن کو جب خبر ملی تو وہ پھولیں نہ سمائیں اور وہ اڑتی ہوئی وہاں پر آ پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ شہزادہ دل سو رہا ہے اور اس کے حسن سے سارا باغ جگمگا رہا ہے۔ شہزادے دل کی صورت دیکھ کر شہزادی حسن کا دل ہاتھ سے جاتا رہا۔ وہ اس کے پاؤں پر آنکھیں مل کر رونے لگی اور اس کا سر گود میں لے کر بیٹھ گئی اور آنکھوں سے اس کے آنسو رواں ہو گئے۔ چند قطرے جب شہزادے دل کے رخسار پر جو گرے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ جی تو پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔